مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کی طرف کیوں امید لگائیں؟ آپ پیپلز پارٹی سے ہیں، شاہد خاقان صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں پی ایم ایل این سے، اور کئی دفعہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، مفتاح صاحب کوئی 2-3 دفعہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پی ایم ایل این کی جانب سے. اگر آپ لوگ پہلے سولوشن نہیں دے سکے تو اب آپ کیا سولوشن دیں گے؟ شکریہ ندیم بھائی. اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہوپ لیسنس ہے، نا امیدی ہے. اور وہ نا امیدی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ آپ نے اپنے ابتدائی کے اندر بھی ذکر کیا کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، جس کے اندر ہماری ساری اشرافیہ شامل ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ایلیٹ، جوڈیشل ایلیٹ، ملٹری ایلیٹ، ہمارا بڑا کاروباری طبقہ، میڈیا، ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ. حصول اقتدار کے لیے آپس میں اقتدار کی رسہ کشی میں اتنا ہمارا حکمران طبقہ مگن ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. جس کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں وہ آج اپنے بجلی کے بل دے، اپنے گیس کے بل دے، اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے، اپنے کچن کا خرچہ چلائے، اپنے بیمار والدین کے لیے دوائیاں خریدے. اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اس نے اپنا اگلا مہینہ یا اس نے اپنا اگلا دن یا اگلا ہفتہ کیسے گزارنا ہے. وہ اپنے سے 500 میل دور دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر سیاستدان ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی کسی طرف بیساکھیوں کی تلاش میں ہے. اس ماحول میں آپ کا اس وقت 20 سے 25 ہزار نوجوان لیبیا میں پڑا ہوا ہے ایجنٹس کی قید میں، جو سمندر پار کر کے یورپ جانا چاہ رہے ہیں. اس حد تک نا امیدی اس ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ امید جو جگانا ہے وہ ایک ہمالین ٹاسک ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عقل کل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے خیال میں 3 بڑی جماعتیں کیوں ناکام ہوئیں؟ آپ نے پہلے جماعت بنانے کا خیال آپ کو آیا تو پہلے آپ نے یہ کاز ڈھونڈی ہے کہ کس وجہ سے ناکام ہوئی ہیں؟ اس وجہ سے ناکام ہوئی ہے ندیم بھائی کہ ان تمام جماعتوں نے ان کا جو حکومت میں آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنا ہے. نمبر 1 سیاسی جماعتوں کا یہی ہوتا ہے، آپ الیکشن میں جاتے اسی لیے. نہیں، آئی بیک ٹو ڈفر. ہمارے ہاں المیہ پچھلے 2-3 دہائیوں میں یہ ہو گیا کہ ہماری جو سیاست تھی وہ کسی نظریے پہ قائم تھی، اس نظریے سے ہٹنا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ ہٹتی ہٹتی وہ صرف ایک نیکڈ پاور گریب کے اوپر آ گئی. آج سیاست میں کوئی نظریہ نہیں ہے. آپ کسی پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں کہ کیا جناب آپ آج پیپلز پارٹی میں اس لیے کہ آپ لیفٹ آف دا سینٹر، بائیں بازو کی سیاست میں آپ بلیو کرتے ہیں، پروگریسو ویلیوز میں بلیو کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. آپ کسی مسلم لیگ والے آدمی سے پوچھیں کہ کیا آپ رائٹ ونگ پالیٹکس جو اس کے جو تقاضے ہیں کیا آپ ان میں بلیو کر کے مسلم لیگ نون میں؟ نہیں. پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں ان کو. ہم یہاں پر سیاست کے اندر سیاستدان صرف کس لیے؟ تاکہ اس کی جو حلقہ ہے اس کے اندر اس کا ڈی سی لگ جائے، اس کے اندر اس کا ڈی پی او لگ جائے، اس کو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز مل جائے. تو یہ سیاست ہے. اس بنیاد پہ لوگ اور دیکھتے ہیں لوگ. سر 2011 سے آنورڈ میں نے عمران خان کی سپیچز کے اندر یہی ساری باتیں سنی ہیں، اور اس کے بعد اس کو جس طریقے سے اس نے حکومت لی عمران سے اور جس طریقے سے اس کی حکومت گئی، دونوں ویسے ہی تھیں جیسے نواز شریف حکومت لیتے تھے یا جیسے اس کی حکومت جاتی تھی. بالکل سیم ریپیٹ ہوا تھا اس کا. آئی جی آئی والا فنامنا پورا جو تھا وہ ریپیٹ ہوا ہے نا 2018 میں. ایگزیکٹلی. اور ملک صاحب تو آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، آپ میں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو عوام کیا کر سکتے تھے؟ عوام تو عمران خان صاحب کی باتوں پہ اعتبار کر سکتے تھے نا. آپ پہ کیوں بھروسہ کیا؟ تو ہمارے اوپر جو اگر بھروسہ کرنا ہے تو وہ ہمارے کردار سے بھروسہ کریں گے نا. ہم کو یہ تو نہیں سمجھتے کہ اگلے دن ہی ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے. ایک لمبا سفر ہے، ہمیں پہلے دن سے اس کا احساس ہے. اس لمبے سفر کے اندر اگر ہماری کریڈیبلٹی ہوگی تو لوگ پھر ہماری طرف مائل ہوں گے. اگر ہماری کریڈیبلٹی نہ ہوئی، کئی پوری آپ کی ریجن کے اندر ایگزامپلز ہیں، انڈیا کے اندر ایگزامپلز ہیں، پاکستان کے اندر ایگزامپلز ہیں کہ لوگ ایک پارٹی کی ایک سیٹ کی پارٹی تھی، وہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اپنی کریڈیبلٹی بناتے گئے، اور پھر جب انہوں نے حکومت میں آ کے اس کریڈیبلٹی کو مد نظر ملوز خاطر نہیں رکھا. اب جس طرح چینج کی بات کی عمران خان صاحب نے، لیکن تحفہ انہوں نے دیا ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بزدار صاحب. 12 کروڑ کا صوبہ انہوں نے بزدار صاحب کے حوالے کر دیا، محمود خان صاحب کے حوالے کر دیا. 1 کروڑ نوکری وہ نہیں دے سکے، 50 لاکھ گھر وہ نہیں دے سکے. تو گزارش یہ کہ کوئی قابل عمل آپ کے پاس اپنا کردار ہی ہے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے. جناح صاحب کے پاس کیا تھا؟ جناح صاحب کے پاس اپنا کردار تھا، اپنی کنوکشن تھی، وہ ملک حاصل کر بیٹھے.
جناح کو سیاستدان کے پاس تو یہی جناح کو آج کے سیاستدان کی طرح نا وہ ہوس اقتدار کی نہیں تھی، وہ لالچ اس کو پیسے کا نہیں تھا. یہی بات ہم وہ پاکستان بنایا، پاکستان کے لیے اپنی جان دے کر گئے، قربان کر کے گئے، اپنی صحت قربان کر کے گئے. یہی تو ندیم بھائی کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ فرق آپ کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوتا ہے نا. کیسے اگزامپل بنیں گے آپ لوگ؟